بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وآل. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس غريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھ مومنین کرام، ارشاد رب العزت ہے قرآن پاک کی ایک معروف آیت مجیدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی بنو، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مومنین کرام، قرآن پاک ہمارے ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ یہ آیت قرآن میں ہے۔ آج بھی جب کوئی مسلمان اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ماشاءاللہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے وہ کون سچے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور صادقین جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک دو بندے نہیں ہیں، پوری ایک جماعت ہے صادقین کی، سبحان اللہ۔ پوری ایک جماعت ہے سچوں کی جن کے ساتھ اللہ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ آؤ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے پروردگار ان سچوں کا تعارف بھی کروا دے، وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا تو حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس تعارف سے پہلے اس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ جو قرآن پاک کے لفظوں کی ترتیب ہے اس میں بھی ایک راز اور ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ حکم اللہ نے پہلے دیا ہے، اتقوا اللہ پہلے ہے، وکونوا مع الصادقین یہ بعد میں ہے۔ پہلے اللہ پاک فرماتا ہے کہ متقی بنو، تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو، پھر اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس ترتیب میں رب کا پیغام یہی ہے، اللہ پاک یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ سچوں کا ساتھ دے وہی سکتا ہے جو متقی ہوگا۔ جو صاحب تقوی نہیں ہے، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ سچوں کا ساتھی بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے پہلے متقی بنو، سچوں کا ساتھی بننے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، اور پھر کونوا مع الصادقین۔
مومنین، جب اللہ پاک نے سچوں کے ساتھ حکم دیا ہے ہونے کا تو پھر ممکن ہی نہیں کہ اللہ پاک نے سچوں کا تعارف نہ کروایا. اور رب کریم نے سچوں کا تعارف کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچوں کی پوری جماعت کو جو اس وقت خالق کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں سچے تھے، ان سارے سچوں کو ایک مقام پہ جمع کر کے دکھا دیا. یہ ہیں وہ سچے جن کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے. نبی کریم نے دعوت اسلام کے خطوط لکھے. نجران کے عیسائیوں کو بھی رسول اللہ نے دعوت اسلام کا خط بھیجا. 70 عیسائی پادری، ان کے عیسائی علماء، پوری 70 افراد کا نمائندہ وفد مدینے آیا تحقیقات کرنے نبی کریم کے اس دعوت اسلام پر. اب جب یہ مدینے آئے تو انہوں نے مدینہ میں آنے کے لیے بڑے زرق برق لباس بنوائے. بڑی اعلیٰ پوشاکیں تھیں، قیمتی لباس تھے. ریشم اور دیبا کے لباس پہن کے، سونے کی مالائیں، مالا گلے میں سونے کی، ہیرے اور جواہرات کی قیمتی انگوٹھیاں، سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے پٹکے، کمر بند، یہ لباس پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. عیسائی ہیں، پادری ہیں. سرکار نے خط لکھا، آئے مسجد نبوی میں آئے تو آ کے سرکار کو سلام کیا تو رسول اللہ نے رخ انور پھیر لیا، سلام کا جواب نہ دیا. دوسری طرف سے پھر سلام کیا تو نبی کریم نے سلام کا جواب نہ دیا، مورد استقبال قرار نہ دیا. رسول اللہ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی. اب یہ حیران ہے کہ ہم نے تو مسلمانوں کے رسول کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے ہیں اور سرکار نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی. تو مسجد میں موجود بعض صحابہ سے پوچھا کہ ہم نے تو آپ کے رسول کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے ہیں اور سرکار نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی، سلام کا جواب تک نہیں دیا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارے رسول، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ خلق عظیم کی منزل پر فائز، اخلاق عظیمہ. لیکن تمہاری طرف توجہ نہ کرنا اور تمہارے سلام کا جواب نہ دینا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ ہم نہیں بتا سکتے. اس عمل کی تفسیر ہم نہیں کر سکتے. جناب سلیمان محمدی نے جب ان پادریوں کو پریشان دیکھا، ان کے سب سے بڑے پادری کا ہاتھ پکڑا اور مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر لے کے آیا اور کہا کہ اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے جو مزاج نبوت کو سمجھتی ہے، اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے جو مزاج رسالت سے شناسا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بتا سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. ماشاءاللہ. دوستو، میں کہا کرتا ہوں اللہ پاک نے یہ دروازہ کائنات میں رکھا اسی لیے دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آئے علی ابن ابی طالب کے دروازے. ایک خلیل نحوی گزرا ہے، خلیل بن احمد فراہیدی، امام النحو نحوی ہے. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ مولا علی کل کا امام ہے؟ تیرے پاس مولا علی کی خلافت بلا فصل اور امامت پر کیا دلیل ہے؟ تو سنی اس نحوی کی دلیل کیا ہے. کہتا ہے استغناؤ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل انہ امام الکل. تو کہتا ہے میں نے مولا علی کو کسی کے دروازے پہ جاتے نہیں دیکھا، دنیا کو علی کے دروازے پہ جاتے دیکھا. یہ میرے پاس دلیل ہے کہ مولا علی کل کا ہی. نعرہ حیدری. یا امیر المومنین
آقا کی بارگاہ میں گئے، سلام کیا، رسول اللہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہماری طرف توجہ نہیں فرمائی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ اب آپ جن کے آگے جگہ خالی پڑی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیں۔ جی میرے خیال میں ابھی ہم آ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، یہ تھوڑی سی آگے جو جوان اٹھ کے آ جاؤ، دو چار ادھر آ جائیں، جگہ پر ہو جائے گی، بعد میں آنے والے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھ دو ذرا۔ توجہ میری طرف ہے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گئے، ہم نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، رسول اللہ نے ہماری طرف توجہ نہیں فرمائی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب ان کا لباس دیکھا، ان کا حلیہ دیکھا، تو مولا نے فرمایا کہ اسی حلیے میں گئے ہو رسول اللہ کی بارگاہ، اسی لباس کے ساتھ، اور یہی سونے کی مالا اور یہ ہیرے جواہرات کی انگوٹھی، جی اسی لباس کے ساتھ گئے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے، تم تو کہتے ہو کہ ہم زاہد ہیں، زاہد فی دنیا، ہم تارک دنیا ہیں، ہم راہب ہیں، اور راہبوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ تو ٹاٹ اور بوریا کا لباس ہوتا ہے، وہ تو سادہ لباس ہوتا ہے، یہ کیا تم نے ڈھنگ رچایا؟ جاؤ اپنا راہبوں والا لباس پہن کے بارگاہ رسالت میں حاضری دو، پھر دیکھتے ہیں اسلام کا جواب آتا ہے۔ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جواب دیا نا، تو تھوڑا اطمینان ہوا ان پادریوں کو۔ انہوں نے کہا یار چلو کوئی وجہ تو سامنے آئی ہے نا، اس کو بھی آزما لیتے۔ وہ آئے، انہوں نے اپنے لباس بدلے، اپنا حلیہ تبدیل کیا، راہبوں والا حلیہ بنایا۔ اب جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم نے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا۔ سرکار نے ان کا استقبال کیا۔ اب میرے محترم سامعین توجہ فرمائی، افراد تو ہی تھے، پہلے حلیے میں، پہلے لباس میں نبی کریم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، لیکن جب اصل راہبوں والا لباس پہنا تو سرکار نے توجہ کی ان کی طرف۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اگر اسی پہلے حلیے میں رسول اللہ ان کا استقبال کرتے، ان کی طرف توجہ کرتے، تو قیامت تک کے لیے ان عیسائیوں کی یہ غلط فہمی دور نہ ہوتی۔ عیسائی یہی سمجھتے کہ مسلمانوں کا جو رسول ہے وہ دنیا دار کی عزت کرتا ہے، اچھے لباس والے کی، سونے چاندی کے زیورات جس نے پہنے ہوں اس کی قدر ہے رسول اللہ کی نگاہ میں۔ نبی کریم ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اور یاد رکھیے، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا، قیصر و کسریٰ، یہ لوگ اگر اپنے شاہی لباس میں بھی آتے تو نبی کریم اسی لباس میں ان کا استقبال کرتے، وہ ان کا اصل لباس نہیں تھا۔ رسول اللہ یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا رسول دنیا دار کی عزت کرتا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سنو ذرا سارے۔ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ سامعین گرامی، ان عیسائیوں کو سلام کا جواب نہ دینا یہ بھی تو رسول اللہ کی ایک سنت ہو گئی نا، بولو سنت ہو گئی۔ میرا بھائی، جو طبقہ مسلمانوں کا رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کی ایک سنت کی وضاحت نہیں کر سکتا، ہمارا دماغ خراب ہے کہ سارا دین پھر اس طبقے سے لیں۔ رسول اللہ کے بعد پیغمبر کا سارا دین وہ بتائیں گے جو رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کی ایک سنت کی وضاحت نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ ہم امیر المومنین سے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کا دین پوچھیں گے، ہم اہل بیت رسول سے پوچھیں گے جو پیغمبر کی زندگی میں بھی پیغمبر کی سنت کی وضاحت کر سکتے ہیں، پیغمبر کے بعد بھی پیغمبر کی سنت کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ پادری پہنچ گئے، وقت تھوڑا ہے۔
سوال جواب ہوئے، نبی کریم جواب دیتے رہے، وہ سوالات کرتے رہے، مطمئن ہوتے رہے۔ معاملہ یہاں پہ آ کے رک گیا کہ ان پادریوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ تو اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ اللہ کا نبی ہے۔ کہا نہیں، پھر اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ یعنی ان عیسائیوں کی بڑی دلیل یہ تھی کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر مانو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ آیت نازل ہو، میرا محبوب ان عیسائیوں سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ سبحان اللہ، آدم جیسا۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اللہ پاک نے کن فرمایا اور آدم بن گئے، آدم ہو گئے۔ فرمایا سنیے، جس کی ماں ہو باپ نہ ہو، اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر آدم کو بطریق اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور آدم کو تم بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، آدم کو تم بھی اللہ کا بیٹا۔ تو جس طرح اللہ کے حکم سے آدم بنے، اسی طرح اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو۔ اور میرا بھائی مجھے یہ بتاؤ، بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا صرف ماں ہو باپ نہ ہو زیادہ مشکل ہے؟ بغیر ماں باپ، ماشاءاللہ۔ تو اس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ لیکن وہ ڈٹ گئے اس بات سے۔ ہمارے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اگر آپ آدم کو، آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر بات آگے چلتی۔ جب وہ ڈٹ گئے نا، ضد پر اڑ گئے، پھر یہ آیت آئی، اور آیت کی اٹھان بڑی عجیب ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ماشاءاللہ، آیت ہے محبوب۔ فمن حاجک، حاجہ کا معنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، حجت بازی کرنا، دلیل کے سامنے سر نہ جھکانا۔ محبوب، علم آ جانے کے بعد بھی جو آپ سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، علم آ جانے کے بعد بھی سر نہ جھکائے، فقل، تو پھر اس کو مباہلہ کی دعوت دو، ان عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دو، اور ان سے کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں میدان میں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ ہم اپنے نفوس، اپنی جانیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ دو افراد کا، دو گروہوں کا، دو پارٹیوں کا اللہ کی بارگاہ میں لو لگانا اور گڑ گڑا کے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹ ہے اس پر لعنت کر، جو جھوٹ ہے اس پر اپنا عذاب نازل کر، آؤ پھر لے آؤ تم اپنے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو قرار دے۔ پھر جھوٹوں کے لیے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنی لعنت نازل کر، اپنا عذاب نازل کر جو جھوٹے ہیں۔ آیت مباہلہ۔ یہاں پہ میں ارباب دانش ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ کیا فرمائے پروردگار نے؟ علم آ جانے کے بعد بھی جو ہٹ دھرمی کرے، وہ کیا علم ہے جو آیا ہے؟ یہ جو پہلے آیت آئی ہے نا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو علم کہا ہے۔ یہ کتنی واضح دلیل تھی، کتنا مسکت جواب تھا، کتنی ناقابل تردید یہ ایک دلیل تھی
کہ جس کا جواب نہیں لا سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کہا۔ سنو سارے میری طرف دھیان، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور محبوب علم آ جانے کے بعد بھی جو حق کو تسلیم نہ کرے تو کہو کہ پھر مباہلہ کرتے ہیں، لاؤ اپنے بچوں کو، عورتوں کو، اپنی جانوں کو۔ میرے بھائی کسی نے غلط کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن نہ کافی ہو جائے وہاں پر اہل بیت کو میدان میں لایا جاتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے جہاں قرآن ناکافی ہو جائے وہاں حق و صداقت کو منوانے کے لیے اہل بیت کو میدان میں لایا جاتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ 24 ذی الحج 9 ہجری، 9 ہجری نبی کریم نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سرکار نے مسلمانوں سے فرمایا دیکھو آج ہونا ہے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ، اور مباہلہ میں ہونا کیا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت، جھوٹوں پر عذاب خدا نازل ہوگا۔ جو حضرات مدینہ گئے ہو وہ مسجد اجابہ اور مسجد مباہلہ آج بھی موجود ہے، بڑی اچھی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ اسی مقام پہ بنائی گئی جہاں نبی کریم اپنے اہل بیت کو لے کے مباہلہ کے لیے گئے تھے۔ جناب ختمی مرتبہ نے فرمایا دیکھو لعنت ہونی ہے جھوٹوں پر۔ میں پھر وضاحت کرتا ہوں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ نہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ نہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ نہیں۔ کافروں پر لعنت نہیں ہونی آج، مشرکین پر لعنت نہیں ہونی آج، منافقین پر لعنت نہیں ہونی آج۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، آج لعنت ہونی ہے جھوٹوں پر۔ سرکار نے فرمایا خبردار میں تمہیں کہتا ہوں میدان مباہلہ جب ہم مباہلہ کریں اس میدان مباہلہ سے دور دور رہنا، ورنہ دنیا میں جب بھی کسی نے کوئی جھوٹ بولا اللہ کی لعنت اس پر بھی آ جائے۔ دور چلے جانا مقام مباہلہ سے۔ صرف جناب سلمان محمدی کی ڈیوٹی لگائی، اے سلمان تم جا کے ایک چھوٹا سا شامیانہ نصب کر دو، ہاں ایک صاحبان بنا دو جہاں میں اپنے اہل بیت کے ساتھ بیٹھوں۔ نبی کریم مباہلہ کے لیے چلے اور ویسے چلے جیسے آیت چلی، جیسے آیت نازل ہوئی۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ابنا جمع کا صیغہ میرے دوستو، یہ نبی کریم کی حدیث مبارک ہے، سنو شیعہ سنی صاحب نے لکھا انا و علی ابوا هذه الامہ، رسول اللہ کا فرمان ہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا امت پیغمبر کا ہر فرد وہ رسول کا بیٹا ہے اور مولا علی کا بیٹا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بتائیے ابناءنا جمع کا صیغہ تھا، ساری امت کو بھی لے جاتے تو ابناءنا میں اتنی گنجائش تھی۔ اور بھائی صرف افراد تو اکٹھے نہیں کرنے تھے، جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی۔ جھوٹوں پہ لعنت کرنے والا خود جھوٹا تو جا ہی نہیں نہ سکتا تھا۔ ماشاءاللہ صداقت کے وہ نمونے چاہیے تھے کہ کائنات میں جن سے بڑا سچا پھر کوئی نہ ہو۔ اللہ کے حکم سے اور نبی کریم نے اپنے عمل سے ابناءنا کی منزل پر صرف 2 بیٹوں کو دیا، ایک امام حسن علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام۔
اگلی بات بڑی قابل توجہ، میں انتہائی توجہ چاہوں گا، ذرا سنیے۔ 9 ہجری میں جب یہ مباہلہ کا واقعہ ہوا ہے، اس وقت ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ، جن کے بطن سے اللہ پاک نے رسول اللہ کو صلبی بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، رسول اللہ نے اپنے جد ابراہیم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ یہ فرزند رسول تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ہم سن تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں ابراہیم کون ہے؟ یہ وہ ابراہیم ہے جس پر رسول اللہ نے امام حسین پر قربان کیا۔ دائیں زانوں پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے، بائیں زانوں پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جبرائیل آئے، رب کی طرف سے پیغام آیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ حکم دیتا ہے ان 2 بیٹوں میں سے ایک کو رکھ لیں، ایک کو دوسرے پر فدا کر دیں۔ نبی کریم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی، ابراہیم کی طرف سے، اور فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی۔ اللہ فرمایا میں ابراہیم کو اپنے بیٹے حسین پر قربان کرتا ہوں۔ جو نے فیصلہ کیا نا رسول اللہ نے، وہ جملے بڑے عجیب ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا، فرمایا کوئی بات نہیں، ابراہیم کی ماں کنیز ہے لیکن حسین کی ماں فاطمہ زہرا۔ ابراہیم کو کچھ ہوا تو میں دکھی ہوں گا، ماں دکھی ہوگی، لیکن اگر حسین کو کچھ ہو میں بھی دکھی ہوں گا، ماں بھی دکھی ہوگی، علی بھی دکھی ہوگی، حسن بھی دکھی۔ 3 دن بیمار رہے جناب ابراہیم اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور رسول اللہ فرماتے تھے، ذرا سنیے، مولا حسین کی عظمت کا جملہ آ گیا، رسول اللہ فرماتے تھے فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، میں بھی اس پر قربان جس پر میں نے اپنا ابراہیم قربان کر دیا، میں بھی اس حسین پر فدا جس پر میں نے اپنا ابراہیم قربان کیا۔ بات لمبی ہو گئی، اب نا کی منزل پر صرف امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو نبی کریم لے کے چلے۔ شیعہ سنی بھائیوں، کیا عظمت حسنین کریمین کی! جناب ابراہیم رسول اللہ کا صلبی بیٹا زندہ تھا، رسول اللہ کا صلبی بیٹا ابراہیم بھی موجود تھا، لیکن میدان مباہلہ میں ابناء کی جگہ پر رسول اللہ ابراہیم کو لے کے نہیں گئے، صرف حسن اور حسین علیہ السلام کو لے کے گئے۔ اس لیے بنص قرآن رسول اللہ کے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور یہی وجہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی، رسول اللہ کی زندگی کے بعد بھی تمام مدینہ کے لوگ، تمام صحابہ کرام کبھی بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے یبنا امیر المومنین، یبنا علی کہہ کے نہیں پکارتے تھے، یبنا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، فرزند رسول کہہ کے پکارتے تھے، اے رسول کے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ نسانا و نساکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ میرے انتہائی محترم سامعین، اللہ آپ کا پیار اتفاق سلامت رکھے۔ آپ پڑھ لیں تفاصیل، شیعہ سنی اختلاف ہو تو مجھے پکڑ لینا۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نساء نام میں بڑی وسعت تھی، رسول اللہ کی امت کی ساری عورتیں نساء نام میں جا سکتی تھیں، لیکن رب کعبہ کی قسم نساء نام کی منزل پر صرف رسول اللہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو لے کر۔ نساء میں بڑی وسعت تھی، عورتیں کا رب نے، اگر بیٹیاں کہہ دیتے نا تو مسلمانوں نے چیخ چیخ کے کہنا تھا
وہ تو اللہ پاک نے صرف بیٹیوں کے لانے کا ہی حکم دیا تھا، ورنہ اور بھی بڑی بڑی سچی تھیں عورتیں جو جا سکتی تھیں۔ رب نے یہ گنجائش اعتراض کی ختم کر دی، رب نے بیٹی کا کہا ہی نہیں، رب نے تو عورتوں کا کہا۔ بیوی بھی عورت ہوتی ہے، بیٹی بھی عورت ہوتی ہے، بہن بھی عورت ہوتی ہے، ماں بھی عورت ہوتی ہے۔ نساء کا لفظ رب نے استعمال کیا اور نساء کی جگہ پر رسول اللہ کا اپنی لختے جگر کو لے کے جانا اور سیدہ طاہرہ کے علاوہ کسی اور کو لے کے نہ جانا، یہ بتا دیا کہ صداقت کی اس منزل پر میری بیٹی فیض کائنات میں کوئی دوسری عورت اتنی سچی نہیں ہے جتنی سچی میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اور عظمت سیدہ طاہرہ بلند صلوات صرف سیدہ طاہرہ کو لے کے گئے، ایک بھی سبحان بیٹی کو انفسنا و انفسکم، اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، انفس یہ بھی جمع کا صیغہ تھا، لیکن خدا کی قسم صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب سرکار چلے مباہلہ کی طرف، جیسے آیت نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے ابنا نہ تھا نا، امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے گود میں اٹھایا، امام حسن علیہ السلام کو انگلی سے لگایا، رسول اللہ کے پیچھے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، رسول اللہ کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے سیدہ طاہرہ چل رہی تھی۔ مجھے کہنے دیجئے، نقش قدم پر چلنا ایک محاورہ ہے۔ اگر دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو نا تو کوئی بیٹی باپ کے نقش قدم پر کیسے چلی تو میدان مباہلہ میں دیکھو، یہ ہوتا ہے باپ کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ نقش قدم نہیں ہوتا کہ باپ بھاگ جائے اور بیٹی میدان میں ڈٹ جائے، یہ ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ سیدہ طاہرہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے اور سیدہ طاہرہ کے پیچھے پیچھے امیر المومنین علی بن ابی طالب، سبحان پیغمبر کے قدموں پر سیدہ کے قدم، سیدہ کے قدموں پر امیر المومنین کے قدم، رسالت اور امامت کے حجاب میں عصمت کبریٰ چل رہی تھی۔ اور سامنے گرامی، سیدہ طاہرہ کا نشان پا بھی کوئی نہ دیکھے، بی بی کے قدموں کے نقش بھی کوئی نہ دیکھے۔ اس مقام مباہلہ پہ پیغمبر پہنچ گئے۔ عیسائیوں کا ایک بڑا پادری تھا جو اس وقت وہ جو 70 افراد تھے نا ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ بعد میں آیا تھا جب یہ مباہلہ قبول کر چکے تھے۔ اس نے یہ کہا تھا عیسائیوں سے، خبردار رک جاؤ، مباہلہ نہ کرنا، پہلے مجھے آج یہ دیکھنے دینا کہ محمد میدان میں کن کو ساتھ لاتے ہیں، مباہلہ کے لیے کن کو ساتھ لاتے ہیں، پہلے مجھے یہ دیکھنے دینا۔ اس نے کہا تھا اصحاب کو ساتھ لائیں تو مباہلہ کر لینا، اپنے جگر پاروں کو ساتھ لائیں تو مباہلہ نہ کرنا۔ اور جب اس پادری نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو، اپنے وسیع کو لا رہے ہیں، خدا کی قسم تاریخ میں جملہ موجود ہے، اس نے کہا تھا انی لا ارى وجوہا، وہ ساتھیوں، میرے عیسائی ساتھیوں، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چہرے رب سے دعا کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، یہ محمد سچے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ کو اپنی صداقت میں ذرہ برابر بھی شک ہوتا، رسول اللہ کبھی اپنے جگر پاروں کو میدان مباہلہ میں نہ لاتے۔ یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا، جزیہ دینا قبول کر لینا، ٹیکس دینا ہم قبول کر لیں گے، دستبردار ہو کے معافی مانگ لی، یا رسول اللہ ہم معاف کر دیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر یہ توبہ نہ کرتے، اگر مباہلہ سے دستبردار نہ ہوتے، قیامت تک کے لیے عیسائیت کا نام و نشان مٹ جاتا۔ عیسائیوں نے حیا کیا بطول کا،
عیسائیوں نے سچا مان لیا، رسول کی بیٹی کو مسلمان کہتے تھے، بطور گواہ پیش کر اپنے دعوے پر۔ مسلمان کہتے ہیں ایام فاطمیہ کل رسول زادی کی شہادت کی تاریخ گزری، دربار میں آ کے کہتی تھی یہ لمحہ فاطمہ، لوگوں میں رسول کی بیٹی فاطمہ لاکھوں غلط، لوگوں میں غلط نہیں کہتی، میں سچ کہتی ہوں، صدق میرے بابا نے مجھے لکھ کے عطا کیا۔ صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا، اللہ ہماری اس مرحومہ بہن کے درجات بلند کرے، اللہ پاک سیدہ طاہرہ کی کنیزوں میں سے اسے مشہور کرے، بی بی پاک کے قدموں میں انہیں مقام عطا کرے۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، ما زالت بعد وفات ابیہا معصبۃ الراس باقیۃ العین منحدۃ الرکن ناہلۃ الجسم یغشى علیہا ساعۃ بعد ساعۃ۔ بابا کے بعد زیادہ عرصہ تو زندہ نہیں رہی، صرف 95 دن زیادہ سے زیادہ زندہ رہی، اور سیدہ طاہرہ کے رسول کی بیٹی کی حالت کیا تھی؟ ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، باقیۃ العین ہر وقت روتی رہتی تھی، رحلت پیغمبر سے لے کے سیدہ کی شہادت تک ایک دن بھی سیدہ کی آنکھ کا آنسو خشک نہیں ہوا، ازادارو روتی رہتی تھی، حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی، تازہ مٹی بابا کی قبر کی اٹھا کے سونگتی تھی، اور پھر مرثیہ پڑھتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمد، اللہ یہ شم مدد زمان غوالی یا بابا، یہ تیری قبر کی مٹی سونگ لے، اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ قل للمغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرخ دیو ندائیا، کہ زیر خاک سونے والے سے کہہ دے کہ اگر آپ میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں، صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علی ایام سرنا لیالی یا بابا، آپ کے جانے کے بعد زہرا پر مصائب کے بہار ٹوٹ پڑے، اگر دنوں مراتے تو سہراتے میں تبدیل ہو۔ باقیات العین روتی رہتی تھی، منحدت الرکن پسلی ٹوٹ گئی، ناہلت الجسم بدن کمزور ہو گیا تھا۔ اللہ جانتا روایت کہتی سیدہ طاہرہ بابا کی رحلت کے بعد وقت شہادت ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی۔ روایت میں لفظ آتا سارت الخیال بس سجدہ، جیسے ایک سایہ ہو، اور پھر تھوڑا نہیں روتی تھی، یغشى علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتے روتے غش کر جاتی تھی حسین کی ماں، اور رو کے دعا کرتی تھی۔ بہنوں بیٹیوں والے بیٹھو، کبھی مسلمانوں سوچنا، کبھی غور کرنا، کوئی کائنات میں مجھے ایسی مستور دکھا دو، 18 سال کی عمر ہو، بیٹیاں بیٹے موجود ہوں، شوہر کا سایہ سلامت ہو، اور ہر نماز کے بعد دعا کرتی اللہم عجل وفاتی سریا، میرا اللہ ظاہر کو جلدی موت دے۔